السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہمارے بہت سے احباب نے اب سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو کلپ، شارٹ ویڈیو کلپ وہ ہمیں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بھیجا اور ابھی حال فی الحال میں پھر ایک مرتبہ بھیجا۔ جب اس سے پہلے وہ ویڈیو کلپ ہمارے پاس آیا تو اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی اور اپنے محبت کرنے والے اپنے دیکھنے والوں تک اس حقیقت کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اس کو غفلت کا شکار ہوتے ہوئے بھول گئے اور اس پر پھر کچھ گفتگو آپ تک نہ پہنچا سکے۔ لیکن ابھی حال فی الحال میں وہ ویڈیو پھر ہمارے ایک محبت کرنے والوں نے پھر ہمیں بھیجی، تو ہم نے سوچا کہ چونکہ عید کی چھٹیوں میں چل رہے ہیں تو اس پر زیادہ نہ صحیح لیکن مختصر طریقے سے دو چار حوالوں کے ساتھ میں اس پر کچھ تبصرہ ہو جائے کہ علماء کرام کی آراء اس کے اوپر کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کلپ کیا ہے؟ حضرت اقدس مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا ہے، پہلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، پھر میں اس ویڈیو کو اسکرین پر لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو کو خود بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی اس ویڈیو کلپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کو خدا کہنا یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اہل علم بھی ملوث ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر کہی ہیں، جس کو جب وہ اس طرح کی ویڈیو کلپ ایک عوام کے سامنے جاتی ہے، یا جو لوگ مطالعے کا شوق اور ذوق نہیں رکھتے ہیں، جنہیں حقیقت تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے، جو صرف یوٹیوب پر اور ویڈیو دیکھ دیکھ کر ہی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جب اس طرح کے طبقے میں، بالخصوص نوجوان طبقے میں، اس نوجوان طبقے میں کہ جو دین کا درد اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتا، تو اس حلقے میں، اس نوجوان طبقے میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بار بار جو ہے اس کا سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کی اس ویڈیو کلپ سے بھی اسی طرح بے چینی ہے، بہت سارے احباب نے ہمیں بھیجا۔ حالانکہ یہ ویڈیو کلپ حضرت اقدس مولانا کا یہ بہت پرانا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے، جب بھی ابھار آیا اور ویڈیو کلپوں کسی نے چلا دی، کسی نے شیئر کر دی، تو پھر اس کے اوپر انتشار ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ویڈیو کلپ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، جس کے اندر حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، کہ اللہ کو خدا کہنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ آپ پہلے حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ویڈیو کلپ اپنی زبان سے سن لیجئے، ہم اسکرین پر لگا رہے ہیں، سماعت فرما لیں۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ جو علماء میں اور پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، سب میں خدا چلتا ہے۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، کسی انسان نے رکھا ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کی اس ویڈیو کو سنا، اس کے اندر مولانا نے وہی کہا جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اب چلیے پہلے یہ کہاں تک درست ہے، اللہ کو خدا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس پر ہم بحوالہ آپ کے سامنے حوالے بھی رکھیں گے، ریفرنس بھی رکھیں گے، اور کتابوں سے کوٹ کر کے آپ کو بتلائیں گے کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے متعلق، اور مولانا سے کیا چوک ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے کے طور پر، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیے، دو طرح کے نام ہوتے ہیں معاشرے میں، دو طرح کے نام ہوتے ہیں۔ بعض نام تو وہ ہیں جن کا بولنا کسی مذہب کی پہچان ہوتا ہے، یعنی جب وہ نام بولے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی دماغ کے اندر، ذہن کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ نام تو صحیح نہیں ہے، یہ تو ہندو کلچر میں، سکھ کلچر میں، عیسائی کلچر میں بولا جاتا ہے۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جن سے کسی دوسرے کلچر کی، کسی دوسرے مذہب کی پہچان ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بھگوان، رام۔ تو بھگوان بھی اگر آپ پوچھیں گے پوچھنے والوں سے، تو لفظ بھگوان بھی بعض جگہ آپ کو مل جائے گا کہ اللہ ہی مراد ہوتا ہے، لیکن چونکہ لفظ بھگوان یہ ایک ہندو مذہب کا، لفظ رام ہندو مذہب کی ایک پہچان بن کر رہ گئی، عجیب سے انسان کو فیل ہوتا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے جب وہ بھگوان کہتا ہے یا رام کہتا ہے۔
تو ایک طرح کا لفظ تو ایسے ہیں، کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو کسی کلچر، کسی مذہب کی پہچان بن کر رہ گئی ہیں. تو جو الفاظ کسی مذہب کی، کسی دوسرے مذہب کی پہچان بن کر رہ گئے ہیں، ان الفاظ سے اللہ کو پکارنا یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے. علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس پر میں حوالے آپ کو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بعض الفاظ وہ ہیں جو کسی کلچر، کسی مذہب کا شعار نہیں ہے، یعنی کسی مذہب کی پہچان نہیں ہے. یعنی اگر ان کو بولا جائے تو ان کے بولنے سے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہم کسی کلچر کو، کسی مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی مذہب کی پہچان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ایسا نہیں لگتا ہے. بلکہ وہ عام لفظ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ عام لفظ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ اگر ہیں جن کو بولنے سے کسی مذہب کی، کسی کلچر کی پہچان ثابت نہیں ہوتی ہے، تو ان الفاظ سے اللہ کو بولا جا سکتا ہے. اس کی بھی مثالیں ہم آپ کو دیں گے. جیسے خدا ہی لے لیجئے. جب آدمی لفظ خدا کہتا ہے تو خدا کہنے سے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جب اللہ کو خدا کہیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ تو سکھ کلچر میں خدا کہا جاتا ہے، یا ہندو لوگ خدا کہتے ہیں، جیسے بھگوان کہنے سے فیل ہوتا ہے، آدمی کو محسوس ہوتا ہے. لفظ خدا سے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے. تو لہذا لفظ خدا کہنا درست ہے. اس پر بھی حوالے میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا. تیسری بات ناظرین، تیسری بات اس میں جو تیسرا پوائنٹ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض مرتبہ یہ الفاظ کا استعمال جو ہے یہ صاحب زبان کے اوپر ہوتا ہے. صاحب زبان کے اوپر کیا ہے کہ کچھ الفاظ بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اچھے نہیں سمجھتے، لیکن صاحب زبان نے ان الفاظ کو کسی چیز کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یعنی غیر زبان والوں کے لیے ان الفاظ کا اسی چیز میں استعمال کرنا درست ہے. ہم ان سے باہر استعمال نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں جیسے لفظ گوڈ ہے. لفظ گوڈ یہ انگلش کا لفظ ہے، انگلش کا ورڈ ہے. تو انگلش میں جب انگلش کے اہل زبان سے پوچھیں گے، جو انگریز ہوتے ہیں، انگریزی جن کی زبان ہے، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ لفظ گوڈ سے مراد اللہ ہی لیتے ہیں. تو چونکہ انگلش کی زبان کے جو ماہر ہیں، انگلش جن کی مادری زبان ہے، انہوں نے لفظ گوڈ کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں لفظ گوڈ یعنی لفظ گوڈ سے اللہ کو پکارنا ہی ناجائز ہو گیا. نہیں بھائی، جب ان کی زبان میں، ان کے کلچر میں، ان کے شعار میں لفظ گوڈ کا مطلب ہی اللہ ہو گیا ہے، وہ اللہ ہی کو لفظ گوڈ سے پکارتے ہیں، تو پھر اس میں پریشانی اور دقت کیا ہے؟ ایسے ہی خدا، یہ خدا فارسی کا لفظ ہے. خدا کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور یہ فارسی میں اللہ کے لیے ہے. جب لفظ خدا کہتے ہیں تو اس سے کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہوتی، بلکہ ہر آدمی، ہر صاحب عقل یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ کہے کہ خدا نے یہ فرمایا، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ فلاں آدمی نے یہ فرمایا یا فلاں کلچر کے بڑے نے یہ فرمایا، بلکہ جب اس کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خدا نے یہ فرمایا، تو اس کے دماغ فوراً اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا. لفظ خدا سے اللہ ہی مراد ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو لفظ صاحب زبان نے، جن کی زبان ہے مادری، انہوں نے اپنی زبان میں جس چیز کے لیے استعمال کر دیا، وہ لفظ اس چیز کے لیے ہی خاص ہو جاتا ہے، اسی کے لیے بولا جاتا ہے. اور دیکھیں عربی کا ایک قاعدہ بھی ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے الحقیقت تترک بدلالت العرف، کہ عرف کے بدل جانے کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے، عرف کے دلالت کرنے کی وجہ سے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کی لفظ خدا ہی کے اوپر آپ مثال لے لیجئے کہ لفظ خدا مان لو کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو، لفظ خدا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن جب ہمارے معاشرے میں لفظ خدا اردو زبان میں بولا جانے لگا، حالانکہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی لفظ خدا عام ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے محاورے کا، ہمارے عرف کا حصہ بن گیا. اب لفظ خدا کا چاہے ڈھیر سارا کچھ بھی مطلب ہو، لیکن جب ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں، ہمارے عرف میں لفظ خدا اللہ ہی کے لیے خاص ہو گیا، تو اب لفظ خدا کے جو اور معنی ہیں وہ آٹومیٹکلی چھوڑ دیے جائیں گے. یہ ہے عربی کے اس قاعدے کا مطلب الحقیقت تترک بدلالت العرف. اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے
عرف کی وجہ سے، عرف کے دلالت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر ایک، بعض نام وہ ہیں جن کے بولنے کی وجہ سے کسی دوسرے کلچر، کسی دوسرے مذہب کو پرموٹ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، جیسے لفظ بھگوان اور رام وغیرہ۔ تو اس طرح کے الفاظ سے اللہ کو نہیں بولا جا سکتا، نہیں پکارا جا سکتا۔ اور بعض نام وہ ہیں جو کسی کلچر، کسی مذہب کا، کسی اور مذہب کو ماننے والے کا شعار نہیں ہے، بلکہ وہ عام ہیں۔ ان الفاظ کے بولنے سے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ان الفاظ کو بول کر ہم جو ہے کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے کلچر والے کو پرموٹ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے جیسے لفظ بھگوان اور لفظ رام سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں جیسے خدا۔ اسی طرح تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جو لفظ صاحب زبان نے، جن کی مادری زبان ہے، جس چیز کے لیے خاص کر دیا ہے، ہمیں اسی چیز میں اس لفظ کو ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اس لفظ کو اس چیز میں بولتے ہیں، حالانکہ اس کے تو یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی کو چھوڑیے۔ جو چیز عرف میں، محاورے میں جس چیز کے لیے خاص ہو گئی، اس لفظ کو صرف اسی ہی کے اندر رکھا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عربی کا قاعدہ رکھا، الحقیقت تترک بدلالت العرف، کہ حقیقت کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے عرف کی وجہ سے۔ یعنی مشہور جو چیز ہو گئی وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، واضح طور پر اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن مشہور ہو گئی اور صحیح ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس پر ناظرین آپ جو ہے ذرا حوالے جات دیکھ لیجئے گا بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں کہ علماء کرام نے لفظ خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے اور لفظ خدا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اسکرین پر حوالے آپ کے سامنے ہیں اور میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں جو ہے یہ اس وقت جو میں نے کھولی ہے یہ تفسیر معارف القرآن ہے۔ تفسیر معارف القرآن کی جلد 4 ہے اور صفحہ 133، صفحہ 133 پر، بلکہ صفحہ 132 کی سب سے نیچے کی جو سطر ہے چوتھی جلد کی، اس کو آپ پڑھیے۔ اس میں جو ہے حضرت اقدس مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں جیسے عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار، عبد القدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے۔ جیسے عبد الرحمن نہ کہہ کر رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد الخالق نہ کہہ کر خالق کہہ دیتے ہیں، عبد الرزاق نہ کہہ کر رزاق کہہ دیتے ہیں، عبد الغفار نہ کہہ کر غفار کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اگر کسی، اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی انسان نے اپنے کسی بچے کا نام قدرت خدا رکھ دیا، یعنی خدا کی قدرت، تو نام تو ٹھیک ہے، قدرت خدا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ لفظ قدرت ہٹا کر وہ صرف خدا خدا کرتا رہے، تو حضرت اقدس مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں ہے جی ناجائز اور حرام؟ اس لیے کہ لفظ خدا جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دماغ ہمارا یہی کہتا ہے کہ اس کا مطلب اللہ ہے۔ جیسے عبد الرحمن، اگر آدمی رحمان کہے خالص کسی کو تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ رحمان اللہ، جب بندہ کہتا ہے رحمان نے یہ فرمایا تو اس سے مراد فوراً دماغ اللہ ہی کی جانب جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ لفظ خدا اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ناظرین دوسرا حوالہ آپ ذرا دیکھیے گا، میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا حوالہ ہے جی فتاوی محمودیہ۔ فتاوی محمودیہ کی جلد 3 ہے اور جلد 3 کے صفحہ 25 سے، جلد 3 کے صفحہ 25 سے آپ یہ سوال ہے کہ اسماء الہی دوسری زبانوں میں، یہ عنوان ہے، آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے، لیکن میں پورا نہیں پڑھتا ہوں اور بلکہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بالکل آخر میں ذرا دیکھیے گا صفحہ 28 پر یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسی احادیث پاک بھی ذکر کی ہیں جن میں دوسرے اسماء استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر مراد یہ ہے کہ دوسرے نام اگرچہ دیگر اقوام کے نزدیک خدا ہی کے نام ہیں، لیکن چونکہ وہ دیگر اقوام کا شعار بن چکے ہیں اور مسلم کو غیر مسلم کے شعار سے اجتناب چاہیے،
تو یہ مراد بھی خلاف شرع نہیں بلکہ شرعن مطلوب ہے، مگر اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر اقوام کا، غیر قوموں کا شعار ہیں، اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا، عزت، یزدان کے یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت اقدس مولانا مفتی صاحب بھی اپنی فتاوی محمودیہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انہی الفاظ سے خدا کو نہیں پکارنا چاہیے جو الفاظ کسی غیر کلچر، کسی غیر مذہب کا شعار بن گئے ہیں، جیسے لفظ بھگوان رام وغیرہ، ان سے اللہ کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور جو نام ہیں جیسے خدا، عزت، یزدان، یہ سب فارسی کے الفاظ ہیں، ان سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں، ایک حوالہ اور آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں پڑھوں گا نہیں، بس اسکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو جو ہے آگے جا کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ حوالہ ہے امداد الفتاوی کا، اور امداد الفتاوی کی جلد 12 اور صفحہ 275، صفحہ 275 پر آپ، میں نے اسکرین پر وہ حوالہ لگا دیا ہے، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی مقصد صرف یہی ہے جو میں نے بالکل شروع میں کہی تھی، سب سے پہلی بات، کہ جو لفظ محاورے میں جس چیز کے لیے، عرف میں جس چیز کے لیے خاص ہو جائے تو اس لفظ سے اللہ کو، اسی چیز کو پکارا جائے گا۔ تو لفظ خدا جب ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد اللہ ہی ہوتا ہے، اس لیے لفظ خدا سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو بات اپنی اس ویڈیو کلپ میں کہی ہے یہ درست نہیں ہے اور علماء کی آراء اور علماء کے فتاوی جات کے خلاف ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کی بے شمار تصانیف ایسی ہیں، بلکہ اکثر تصانیف میں لفظ خدا کا استعمال موجود ہے، چاہے وہ قدیم کتابیں ہوں، جدید کتابیں ہوں، اور عام زبان میں بھی، عام بول چال میں بھی لفظ خدا بڑے بڑے اہل علم کرتے رہے ہیں۔ اس لیے مولانا کا یہ کہنا کہ لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔